کہ آج آپ سے پوچھوں کہ آپ خود استاد بھی ہیں، بڑے جو علماء تھے ان کے آپ خود شاگرد بھی رہے، کیا پہلو ہیں جو آپ کو لگتا ہے قابل اصلاح ہیں استاد و شاگرد کے رشتے میں؟ کیسے یہ ایک قدیم دیرینہ تعلق اصلاح کا خیر کا اس کو ہم بحال کر سکتے ہیں؟ یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے حقیقت بھی ہے، لیکن اس کے برخلاف بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں جو دینی مدارس کے اساتذہ ہیں وہ تو آج بھی کوئی آپ سے ٹیوشن مانگنے کے لیے نہیں آتے، یعنی اگر آپ دینی مدارس کے حالات سے واقف ہیں تو جانتے ہوں گے کہ انتہائی کم تنخواہوں میں نہایت ذمہ داری کے ساتھ وہ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ یعنی کہیں کہیں آپ کو انحرافات بھی نظر آتے ہوں گے، لیکن اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ جتنا میں واقف ہوں دینی مدارس میں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، کسی کو کوئی 10,000 مل رہے ہیں، کسی کو کوئی 20,000 مل رہے ہیں۔ آپ کے گھروں میں کام کرنے والے آپ کے ڈرائیوروں کی تنخواہیں بھی اس سے زیادہ ہیں۔ اس کے باوصف آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے طالب علموں کو وقت بھی دے رہے ہوتے ہیں، صبح و شام ان کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جس وقت ہم اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اسکولوں کے اساتذہ ہوتے ہیں، کالجوں کے اساتذہ ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں کے اساتذہ ہوتے ہیں۔ ان اساتذہ کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ہر جگہ موجود ہے ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، بر صغیر میں یہ صورتحال ہے زیادہ۔ باقی ملکوں میں تو ظاہر ہے کہ دینی تعلیم کے نظام کو بھی بڑی حد تک ریاست نے اپنی ذمہ داری قرار دے لیا ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایسا نہیں ہوا، اور دینی تعلیم یا دینی تربیت، میں اس وقت اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ اس کا نظام اچھا ہے یا برا ہے، یا وہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اساتذہ تو ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی انفرادی زندگی میں بھی، ان میں سے بہت سے لوگ اپنے طالب علموں کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کے معاملات دیکھ رہے ہیں، ان کو مشورے دے رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اپنے پاس گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا، لیکن طالب علم، غریب طالب علموں کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میں ایسے دسیوں واقعات سے پچھلی 50 سال کی اپنی زندگی میں واقف ہوں۔ ہم ان سے آگاہ نہیں ہوتے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا، اور چونکہ عام طور پر ہمارے ہاں مذہبی تعلیم دینے والے لوگوں سے ان کے فکر کی وجہ سے یا جو چیزیں وہ بیان کرتے ہیں، جدید طبقہ کچھ ابا بھی محسوس کرتا ہے۔ مجھے بھی ہزار اختلافات ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک بڑی خدمت انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ نے دوسرا ذکر کیا بڑے اساتذہ کا، جیسے میرے جلیل القدر اساتذہ میں بہت بڑی شخصیات شامل ہیں۔ میرے استاد تھے ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب، جو عربی ادب کے بڑے ماہرین میں سے تھے۔ اسی خانوادے سے ان کا تعلق تھا جو مولانا فیض الحسن سہارنپوری سے فیض یاب ہوا ہے۔ ان کے والد بھی عربی ادب کے بڑے ماہرین میں سے تھے، خود بھی انہوں نے ساری زندگی اس زبان کی خدمت کی، اور گورنمنٹ کالج جیسے ادارے میں شعبہ عربی کے صدر رہے۔ تو طالب علم صبح و شام ان سے پڑھتے تھے۔ کسی کے ذہن میں یہ وہم بھی نہیں آتا تھا کہ یہاں کچھ پیش کرنا ہے، نہیں کوئی خدمت آپ نے اپنے طور پر کر دی، وہ تو ایک سعادت کی چیز ہوتی ہے، لیکن کوئی مطالبہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ دن میں وقت دے رہے ہیں، رات میں وقت دے رہے ہیں، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے ایسی، یعنی چند برس پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اسی طرح مولانا حنیف صاحب تھے، اہل حدیث کے بڑے علماء سے تھے۔ آپ نے راہ چلتے درخواست کی کہ میں فلاں چیز پڑھنا چاہتا ہوں تو وقت دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ میں اس طرح کے بہت سے اہل علم سے واقف ہوں۔ یہ میں نے ایک کالج کے استاد کی بھی آپ کو مثال دی۔ گورنمنٹ کالج میں جن دنوں میں پڑھتا تھا ان دنوں مثلا پروفیسر مرزا منور صاحب، مثال کے طور پر خلیل الرحمن ملک صاحب، صابر لودھی صاحب، اسی طرح سے غلام الثقلین نقوی صاحب، اسی طرح سے سعید شیخ صاحب، ڈاکٹر اجمل صاحب، صدیق کلیم صاحب، آپ جب چاہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد عبداللہ تو خیر ایک بالکل ہی یعنی روایت ہے ہمارے ہاں، اور بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ خود میں نے وہ یونیورسٹی سے نکلے ہیں اور گھر جانے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی سوال پوچھا تو پیدل جا رہے ہیں اور استفادہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے اساتذہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہر جگہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ عمومی طور پر انحطاط ہوا ہے، اور خاص طور پر اسکولوں کے اساتذہ میں ایسے لوگ آ گئے کہ جن کے لیے یہ بالکل ہی ایک کمرشل سرگرمی بن کے رہ گئی۔ تو یہ کمرشل سرگرمی محض استاد کی حد تک کی تو نہیں بنی، جو آپ نے نئے ادارے قائم کیے ہیں وہ بھی تو اسی اصول پر بنائے ہیں۔ اسی طرح سے جو سوسائٹی کی ضرورتیں ہیں
یعنی جس زمانے میں ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تھی، ایک دیہاتی سا پس منظر، 2 چارپائیاں آپ کے گھر میں ہیں، کوئی ایک آدھ کرسی آپ کے گھر میں ہے تو بس کافی ہے۔ لیکن کیا سوسائٹی کی بحثیت مجموعی یہی ضرورتیں ہیں اب؟ اچھا، بچوں کی تعلیم، آپ گئے، آپ نے مسجد میں جا کے مولوی صاحب سے کہا پڑھا دیجیے۔ میرے والد نے مولوی صاحب سے کہا کہ مجھے بہت شوق ہے یہ عربی فارسی پڑھے، انہوں نے کہا بھیج دیا کیجیے، اسکول سے آتا ہے تو میرے پاس آ جایا کرے۔ کوئی کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں، کچھ نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہماری اپنی معاشرت تھی اس کے بھی تقاضے بڑے محدود تھے۔ مہمان بھی آ گیا ہے تو آپ نے لسی کا ایک گلاس پلا دیا اور چارپائی کے اوپر ایک چادر ڈال دی اور ادھر حقہ پیش کر دیا تو بس فارغ ہو گئے۔ لیکن کیا اب آپ کی عام معاشرت بھی ایسی، آپ کا رہن سہن، آپ کی ضرورتیں، جس طرح کی نئی چیزیں آ گئی ہیں؟ اور پھر بچوں کی تعلیم، اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ مسئلہ لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے، اسکولوں کی فیسیں بے پناہ ہو جاتی ہیں، تو وہ اساتذہ بھی اسی دنیا میں ہیں، ظاہر ہے یہیں رہتے ہیں، اسی دنیا کے تقاضے ان کو بھی پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو آپ اس کے نتائج آج دیکھتے ہیں تعلیم کے، وہ بھی بڑی حد تک دنیوی ہو چکے ہوئے ہیں۔ کتنے والدین ہیں، کون بچے ہیں کہ جو علم کے حصول میں جاتے ہیں؟ آپ اگر پرانے لوگوں کی داستانیں پڑھیں تو محض حصول علم کے لیے، محض کسی فن کو سیکھنے کے لیے وہ سفر کر رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، جا کر گلیوں بازاروں میں کہیں کسی چبوترے کے اوپر جگہ مل گئی وہیں سو رہے ہیں، کسی نے گھر سے کھانا دے دیا وہ کھا رہے ہیں۔ آپ ڈپٹی نذیر احمدی کے حوال پڑھ کے دیکھ لیجیے، یعنی ان کی وہ بہت مشہور داستان ہے نا، فرت اللہ بیگ نے لکھی ہے، ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، اسی کو دیکھ لیجیے پڑھ کے۔ تو ہمارے ہاں در حقیقت تہذیب میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، تعلیم میں، مقاصد میں، اسی طرح معاشی ضروریات میں زمین آسمان کا فرق واقع ہوا ہے۔ تو اس سے اس طرح کا ایک طبقہ بھی پیدا ہو گیا ہے، ورنہ میرے نزدیک آج بھی جو اچھے اساتذہ ہیں جن کو اپنے علم پر گرفت ہے، خواہ وہ دینی مدارس سے متعلق ہوں یا کالجوں اور یونیورسٹیوں سے، ان کے ہاں آپ کو بہت اعلیٰ درجے کے لوگ اب مل جاتے ہیں۔ اور میں یہ بھی آپ کو اپنی گواہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایسے اساتذہ کا طلبہ آج بھی بہت احترام کرتے ہیں۔ اچھا بہت احترام کرتے ہیں، یعنی میں نے دیکھا ہے یہ کہ وہ جو واقعتاً اساتذہ ہیں، ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ جس کو جب تک کسی اور جگہ کوئی اچھی ملازمت نہیں ملتی تو وہ کہتا ہے چلیے کچھ دن پڑھا لیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ احترام نہیں حاصل کر سکتے۔ لیکن جن لوگوں نے استاد ہونے کو اپنا مشن بنایا ہے، اور وہ بڑی تعداد میں اب بھی آپ کو ملتے ہیں، ان کو میں نے ہمیشہ عزتی کے مقام پر دیکھا ہے۔ تو بحثیت مجموعی سوسائٹی میں جب انحطاط پیدا ہوتا ہے، ضروریات بدلتی ہیں، سماجی روابط بدلتے ہیں، معاشی چیزیں بدلتی ہیں، تو کچھ تبدیلیاں، تغیرات آتے ہیں۔ اس پر ضرور ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ بے شک بہت سے شعبوں میں انحطاط ہوا ہے، بہت سی جگہوں پر برے واقعات پیش آ جاتے ہیں، دینی مدارس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بعض نہایت غلیظ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ سب ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، ان کو ضرور درست کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ روایت قائم ہے اپنی جگہ، اس کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، ان ضروریات کو پیدا کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ استاد کا مقام کیا ہونا چاہیے، وہ آپ کی حکومت، آپ کا معاشرہ کیا فی الواقع استاد کو دینے کے لیے تیار ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے محکمے اور سارے ادارے گویا استاد کے سامنے سیلیوٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ وہی معاشرے کا حقیقی باپ ہے۔ ایک باپ جنم دیتا ہے اور یہ استاد ہے کہ جو آپ کی تربیت کرتا اور آپ کو ایک بڑے مقام تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ جب تک آپ کی معاشرت اس کو وہ عزت نہیں دے گی، وہ وقار نہیں دے گی، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر ہر طرح کے لوگ آئیں گے، جب آئیں گے تو اس سے کچھ خرابیاں بھی ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بڑے اساتذہ ہیں، کچھ کا آپ نے ذکر کیا، آپ کی اپنی بھی زندگی میں ان کے ساتھ وقت گزرا، ایک استاد کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنیادی طور پہ اس پہ کیا وہ خصائص اپنے اندر پیدا کرے؟ یعنی جو فن وہ پڑھا رہا ہے اس میں اس کو ملکہ دسترس حاصل ہو، ایکسل کرے، یا کچھ رویے کی چیزیں ہیں، یا کچھ سیکریفائز ہے؟ کیا چیز ہے، ایک کیا تصویر ہے آپ کے ذہن میں جب اپنے اساتذہ کو آپ رکھتے ہیں تو نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے کہ یہ وہ چند خصائص تھے جو آج کے استادوں کو بھی پیدا کرنی چاہیے؟ دو چیزیں تو ناگزیر ہیں، آپ جس چیز کو پڑھا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی گرفت ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو آپ طالب علم سے عزت کی توقع نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی گرفت ہے اس مضمون پر، وہ جو بھی ہے، جس سطح کا بھی ہے، آپ کی گرفت ہے تو طالب علم آپ سے سیکھے گا، سمجھے گا۔ لیکن اگر آپ کی گرفت نہیں تو آپ اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے، اس کی حوصلہ شکنی کریں گے، گریز اور فرار کے راستے ڈھونڈیں گے، پھر وہ آپ سے کیا سیکھے گا؟
اسی طریقے سے استاد صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاں علم رکھتا ہے، استاد کی ایک بڑی ذمہ داری اس علم کو دوسرے تک پہنچانا ہے۔ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے ان کو بھی اس شعبے میں نہیں آنا چاہیے، اور جن لوگوں کے پاس علم کو امپارٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بیان کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی ایک پریزنٹیشن ہے نا کہ آپ نے جو بات سمجھی ہے، جس علم کو آپ نے حاصل کیا ہے، جس فن کے آپ عالم ہیں، آپ اس کو دوسرے تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ پہنچانے کی صلاحیت کے بہت سے پہلو خدا داد ہوتے ہیں، پھر انسان ان کو پالش بھی کرتا ہے اور ان کی تہذیب کر کے ان کو ایک بڑی جگہ پر پہنچا لیتا ہے۔ یہ اگر نہیں ہے آپ کے اندر تو اس شعبے کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں اگر ہوں سب سے پہلے، یعنی آپ کے اندر کسی چیز، کسی فن، کسی علم کو سیکھنے کا سچا جذبہ، آپ اس میں محنت کر کے درک حاصل کریں، آپ کا اس پر جتنا استحضار ہوگا، جتنی اچھی گرفت ہوگی، وہ آپ کے طلباء کے لیے آپ کو ایک باعث عزت ہستی بنائے گی، اور آپ اس کو بہتر سے بہتر طریقے پر پیش کر سکیں۔ میں ایسے بہت سے اہل علم سے واقف ہوں کہ جو اپنے فن کو بہت اچھا جانتے تھے، بہت اچھا جانتے تھے، یعنی اگر کوئی صاحب علم ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرے تو اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ فلاں فن، فلاں علم کے اوپر کیسی گرفت رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر اپنی بات کو کہنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ تو اس کے نتیجے میں آپ اچھے استاد نہیں بن سکتے۔ یہ دونوں ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ استاد لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ سیرت و کردار کے معاملے میں استاد کے حد تک کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کی سیرت، اس کا کردار، اور سیرت و کردار کا لفظ جب میں بولتا ہوں تو اسے مذہبی معنی میں نہ لیجئے، وہ تو ہر انسان کا اپنا انتخاب ہے، یعنی وہ بنیادی انسانی خصائص جن کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں، یعنی سچائی ہو، احترام ہو، دوسروں کی عزت ہو، اختلاف کرنے کا سلیقہ ہو، اپنی بات کہنے کا اچھا دائیہ اور اسلوب ہو، دوسروں کے معاملے میں جو حدود اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں، بدزنی نہ کرے، غیبت نہ کرے، اپنے آپ کو ایسے برتر مقام پر رکھے جہاں حسد اور کینہ اور اس طرح کی چیزیں اس سے ظہور پذیر نہ ہوں۔ تو اگر اس کی سیرت اور کردار میں یہ چیزیں موجود ہیں اور اس کی اس فن پر گرفت ہے اور اپنی بات اچھی طرح سے پہنچا سکتا ہے، تو میرا مشاہدہ کم سے کم یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا اس سے مختلف ہو، میری زندگی بھر کا مشاہدہ یہ ہے کہ ایسے استاد کو عزت کرانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ خود میں نے برسوں پڑھایا ہے، مجھے اپنے کسی طالب علم سے کوئی شکایت نہیں، بہت محبت، بہت عزت کے ساتھ لوگ پیش آتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا غلام صاحب، آج کل کہتے ہیں ہیومن رائٹس کا بہت غلغلہ ہے، ہر آدمی کہتا ہے میری مرضی اور میرے حقوق اور میں اس کا تحفظ کروں گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں استاد شاگرد کے رشتے میں کبھی کبھی استاد کو تنبیہ بھی کرنی پڑ جاتی ہے، کہیں کہیں تادیب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی بچے کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ تم اپنے کم علم پہ زیادہ اچھل رہے ہو۔ تو اساتذہ جب اس طرح کا کوئی توجہ دلانے کا کام کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ شاگرد جو ہیں وہ مشتعل ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیا حق ہے کہ اس نے میرے اوپر یہ تبصرہ کیا یا میری ایگو کو ہرٹ کیا۔ تو یہ تو آپ نے استادوں کی بات کی، شاگردوں کے بارے میں بتائیے گا کہ ان کو کیا پہلو ہیں جو استاد کے سامنے پیش نظر رکھنے چاہیے کہ جس سے ان کی کچھ آگے علم کے باب میں افزونی ہو، کردار کے باب میں بڑھوتری ہو، یا وہاں پر بھی وہ اپنی شخصیت کو لے کر استاد اور اپنے ہم پلہ اس کو لے کر معاملہ کر رہے ہوتے ہیں؟ میرا ویسے تجربہ اس معاملے میں بڑا مختلف ہے۔ میرے خیال کے مطابق طالب علم یہ نہیں کرتا، یعنی اساتذہ اپنے لب و لہجے، انداز، اپنے علم کی کمی، اس کے سوالوں کی حوصلہ شکنی سے یہ چیز پیدا کر دیتے ہیں۔ اچھا، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر استاد اچھا استاد ہے، اپنے علم پر گرفت رکھتا ہے، اس کی سیرت کردار پر کوئی حرف نہیں رکھا جا سکتا، تو بالعموم اس کی تعدیب کو طالب علم اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ دیکھیے مستثنیات ہر جگہ ہوتی ہیں، ایک عمومی رویہ یہی ہے۔ میں نے خود آپ کو بتایا کہ برسوں میں نے یعنی یہی پیشہ رہا ہے پڑھانے کا، مجھے کبھی اس طرح کی کوئی صورت پیش نہیں ہے۔ اچھا، یعنی پڑھایا بھی کن لوگوں کا ہے، آپ دیکھیے کہ سول سروسز میں پڑھایا ہے، وہ لوگ تو اپنے آپ کو یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک کے حکمران ہیں، ان سے بڑھ کر کہاں انانیت کا ظہور ہوگا، لیکن بحثوں میں، سوالات میں اور چیزوں میں ہمیشہ میں نے دیکھا لوگ بے پناہ عزت کرتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ مجھ سے پڑھے ہوئے ہیں بہت عزت کرتے ہیں۔ تو میرے نزدیک ایسا نہیں ہے، کہیں کہیں کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش آ گیا تو اسے صرف نظر کرنا چاہیے، وہ دنیا میں کہاں پیش نہیں آتا اور کس شعبے میں نہیں آتا اور کس پیشے میں نہیں آتا۔ یہ تاہم اصولی بات وہی ہے کہ طالب علم کو سچا طالب علم ہونا چاہیے۔ یعنی میرے نزدیک تو آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں،
جب آپ علم حاصل کر رہے ہیں یا ہنر سیکھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں علم کی سچی قدر ہونی چاہیے، اور علم کی سچی قدر ہی اصل میں استاد کی قدر بھی پیدا کرتی ہے۔ ایک چیز کی آپ کو قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے عزت دیں گے؟ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے یہ واقعہ، ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب اورینٹل کالج میں پڑھاتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ کرسی پر بیٹھتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں علم کے احترام میں کھڑا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کھڑے ہو کے پڑھاتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب استاد اس طرح کا ہوگا اور اس طرح سے وہ علم کو ایک مقام دے گا، ایک وقت دے گا، ایک عزت دے گا، تو اس کا اثر شاگردوں پر بھی پڑے گا۔ تو شاگردوں کے معاملے میں بھی وہی کام کرنا چاہیے کہ جب آپ اپنے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں، کالج بھیج رہے ہیں، یا کسی مدرسے میں بھیج رہے ہیں، کسی استاد سے انفرادی طور پر تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، تو اس کے اندر علم کی سچی طلب پیدا کیجیے۔ یعنی یہ بتائیے اس کو کہ علم کیا چیز ہوتی ہے اور تم کیا لینے کے لیے جا رہے ہو۔ یعنی یہ دولت ہے، جو سب سے بڑی دولت ہے جو تمہیں ملے گی۔ اگر اس کے اندر اس کا احساس ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ غلطیاں تو انسان کرتا ہے، وہ چھوٹی موٹی تادیب کو گوارا کرے گا، پسند بھی کرے گا، بعض موقعوں پر اپنے لیے باعث عزت بھی سمجھے گا۔ البتہ یہ کہ آپ تشدد کریں نہیں، اس کی تو گنجائش نہ والدین کے لیے مانی جا سکتی ہے، نہ اساتذہ کے لیے مانی جا سکتی ہے۔ یہ نہ کوئی پڑھانے کا طریقہ ہے، نہ اصلاح کا طریقہ ہے، نہ اس کے ذریعے سے کسی کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ تعدیب بالکل اور چیز ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کرتی ہے اپنے بچے کو۔ تو اس طرح کی چیز اگر کہیں ہوگی تو میرا خیال ہے کہ کم ایسے لوگ ہوں گے، تاہم مل جائیں گے بعض جگہوں کے اوپر۔ بعض لوگ اپنے گھر سے بری تربیت لے کے آتے ہیں، غرور نفس لے کے آتے ہیں، اپنی دولت کا تکبر لے کے آتے ہیں، تو بعض اوقات اساتذہ کے ساتھ بھی برا سلوک کرتے ہیں۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ جو اداروں کی انتظامیہ ہے وہ کسی رو رعایت کے بغیر سخت ترین اقدام کرنے کے لیے تیار ہو، اور سوسائٹی بھی ان کی پشت پر کھڑی ہو۔ ٹھیک ہے، ہم سب آخری سوال اس زمین میں مجھے بتائیے گا، آپ خود چونکہ استاد ہیں، پڑھا رہے ہیں پچھلے 30-40 سال سے، تو آپ کے جو اپنے شاگرد ہیں، عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، جب ہم لوگ کوئی آپ سے بات کرتے ہیں شاگردوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہ یہ تو غامدی صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور یہ کیوں نہیں اختلاف کرتے، تو کیا آپ کے شاگرد بھی آپ سے اختلاف کرتے ہیں؟ اور جس وقت کو کرتے ہیں اس وقت آپ کا اپنا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچتے نہیں میں نے اتنا غور و فکر کیا اور یہ آگے اٹھ کے مجھ پہ باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب میں تو اگر کبھی یہ خواہش کروں کہ کوئی 1-2 ہفتے ایسے گزر جائیں جس میں کوئی اختلاف نہ کرے، میری یہ خواہش میرا خیال ہے پوری نہیں ہو سکتی۔ اچھا، کیونکہ میں نے تو تربیت ہی اسی بات کی دی ہے کہ لوگ اختلاف کریں، سوالات کریں۔ میں اگر اپنے اکابر سے اختلاف کرتا ہوں، اپنے اساتذہ سے اختلاف کرتا ہوں، استاذ امام جیسی شخصیت کی بہت سی آراء سے اختلاف کرتا ہوں، تو لوگوں کو مجھ سے کیوں اختلاف نہیں کرنا؟ میرے ہاں تو علم کی روایت اسی سے آگے بڑھتی ہے۔ اگر آپ اختلاف کی حوصلہ شکنی کریں گے تو آپ علم کا راستہ بند کر دیں گے۔ میرے شاگرد تو آپ کبھی دیکھیے میرے ساتھ جو ان کی ہفتہ وار نشست ہوتی ہے اس میں کیسے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح بحث کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات بعض دوسرے لوگوں کو یہ چیز گراں گزرتی ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ ہفتہ وار مجلس، اب تو خیر آن لائن ہوتی ہے، یہ ہفتہ وار مجلس ہوا کرتی تھی اور وہاں براہ راست لوگ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہوتے تھے یا بات کر رہے ہوتے تھے، تو اگر کوئی باہر سے آ جائے اور پیچھے بیٹھ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ کیا ماحول ہے کہ جس میں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اور سب اپنی تقریر کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ تو اس لیے یہ تو میرے ہاں تو ماحول ہمیشہ سے یہی رہا ہے اور میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ میرے نزدیک یہی صحیح طریقہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن مجھے اپنے شاگردوں سے کوئی اس طرح کا گلہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ بڑی عزت دیتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ محبت اور عزت کے ساتھ آپ کو اختلاف کا حق ہے، وہ آپ ضرور کریں۔ اور خود میں نے اپنے رویے سے اسی چیز کا سبق دیا ہے کہ جتنا کچھ بھی علم ہے ہماری امت میں، ظاہر ہے جن علوم و فنون سے میرا تعلق ہے ان میں بڑے غیر معمولی لوگ تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اپنے دور میں موجود رہے ہیں، اس وقت بھی ہیں۔ ان سب کو اپنا امام، اپنا عالم، اپنا رہنما سمجھنا چاہیے۔ اس ہزار اختلاف کے باوجود بھی استخفاف کرنا، استہزاء کرنا، مذاق اڑانا یا اس طرح کے لب و لہجے اختیار کرنا جو پروپیگنڈا کرنے والے کرتے ہیں، نہیں، یہ علم کا راستہ بند کرنا ہے۔ جو شخص بھی ہے، کوئی بھی شخص ہو، اس کی عزت احترام کو ملحوظ رکھ کے آپ استدلال کے مقدمات قائم کر کے اس کی غلطی واضح کریں۔